ناظرین، حج جو ہے وہ ایک ایسی عبادت ہے کہ جس میں آپ کی مالی قربانی بھی موجود ہے، آپ کی جانی قربانی بھی موجود ہے۔ قربانی جب آپ جانور کی کرتے ہیں تو وہ علامتی اظہار ہوتا ہے آپ کی جان کی قربانی کا، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کی جسمانی مشقت بھی اس میں شامل ہوتی ہے۔ اسی وجہ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد کے مطابق یہ جو حج کی عبادت ہے، یہ ہر اس مسلمان پر جس کے پاس استطاعت موجود ہو، مالی طور پر بھی اور جانی طور پر بھی، اس کے اوپر یہ عبادت زندگی میں ایک مرتبہ فرض ہے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کے دوسرے فرمان کے مطابق کہ اگر کوئی شخص استطاعت رکھنے کے باوجود حج نہ کرے تو اللہ اس سے بے نیاز ہے کہ چاہے وہ یہودی ہو کر مرے یا نصرانی ہو کر مرے۔ یہ ایک بہت بڑی تنبیہ ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب سے، اور اس تنبیہ سے حج کی عبادت کی اہمیت کا بھی اندازہ ہوتا ہے۔ یہ جو حج کی عبادت ہے، اس کے جو مناسک ہیں اس کو میں مختصراً پہلے بیان کر دوں۔ کل 8 ذو الحجہ کا دن تھا، اور کل کے دن تمام عازمین حج نے احرام باندھا، اور احرام باندھ کر اپنے ہوٹل سے یا اپنے جہاں بھی گھر سے مقامی جہاں پر وہ رہتے تھے وہاں سے وہ نکلے اور منا کی جانب وہ روانہ ہوئے۔ اور کل کی جو رات ہے وہ عازمین حج نے منا کے خیموں میں گزاری۔ آج صبح منا سے ان کا جو ہے وہ رخ ہوا عرفات کی طرف، اور آج 9 ذو الحج تمام کے تمام عازمین حج اس وقت عرفات کے میدان میں موجود ہیں، اور آج کے اس دن کو یوم عرفہ کہا جاتا ہے، اور اصل میں یہی حج کا دن ہے، اور یہ حج کا ایک عظیم رکن یا اہم ترین رکن ہے، یعنی یہ سب سے بنیادی رکن ہے جس کو ہم وقوف عرفہ کہتے ہیں۔ تو آج سارے حجاج کرام عرفات کے میدان میں موجود ہیں، اللہ تعالیٰ کے آگے گڑ گڑا رہے ہیں، سربت سجود ہیں، عبادات کر رہے ہیں، نمازیں پڑھ رہے ہیں، قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے، ذکر و اذکار ہو رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ سے مناجات کر رہے ہیں۔ یہ سارا کا سارا سلسلہ غروب آفتاب تک جاری رہے گا، اور اسی کے دوران خطبہ حجۃ الوداع بھی ہوگا۔ اس میں خطبہ حجۃ الوداع میں جب خطبہ ہوگا تو تمام عازمین وہ خطبہ سنیں گے، اس کے بعد نمازیں ادا کریں گے، اور جب غروب آفتاب ہوگا تو بغیر مغرب کی نماز ادا کیے وہ مزدلفہ کی جانب روانہ ہو جائیں گے، اور جب وہ مزدلفہ پہنچیں گے تو اس کے بعد وہاں پہنچنے کے بعد وہ مغرب کی نماز بھی ادا کی جائے گی آج، اور عشاء کی نماز بھی اس کے ساتھ جمع کر لی جائے گی، اور وہیں پر وہ کنکریاں چنیں گے، اور اس کے بعد کھلے آسمان تلے آج وہاں پر مزدلفہ میں وہ رات گزاریں گے۔ جب کل کا دن آئے گا، یعنی کہ 10 ذو الحج یوم النحر جسے ہم کہتے ہیں، کل مزدلفہ سے دوبارہ منا کی جانب روانہ ہوں گے تمام عازمین حج، اور وہاں پر جا کر وہ شیطان کو، جو بڑا شیطان ہے جسے ہم کہتے ہیں، اسے کنکریاں ماریں گے، 7 کنکر ماریں گے، اور جسے کہ ہم رمی کہتے ہیں۔ تو یہ رمی کی جائے گی کل کے دن صرف ایک جمرے کے اوپر جسے ہم بڑا جمرہ کہتے ہیں یا بڑا شیطان کہتے ہیں۔ اس کے بعد قربانی ادا کی جائے گی، اور قربانی ادا کرنے کے بعد جو حجاج ہوں گے وہ اپنا سر منڈوائیں گے، یعنی حلق کریں گے، اور احرام اتار دیا جائے گا۔ لیکن یہ احرام اتارنے کے ساتھ ساتھ احرام کی چند پابندیاں پھر بھی موجود رہیں گی جب تک کہ طواف زیارہ نہ ہو جائے۔ اس کے بعد جب قربانی ہو جائے گی، احرام اتار دیا جائے گا، تو تمام عازمین جو ہے وہ طواف زیارہ کریں گے، اور طواف زیارہ کرنے کے لیے حرم کی طرف روانہ ہوں گے، یعنی بیت الحرام کی جو مسجد ہے وہاں جا کر طواف زیارہ کیا جائے گا۔ طواف زیارہ کے بعد دوبارہ رات گزارنے کے لیے پھر منا کی طرف آئیں گے، اور منا میں یہ جو 10 ذو الحجہ والی جو رات ہے وہ وہاں گزاری جائے گی۔ دوسرے دن صبح 11 ذو الحج کو پھر تینوں جمرات پر رمی کی جائے گی، اور دوبارہ سے منا میں ہی قیام کیا جائے گا۔ پھر 12 ذو الحجہ کو پھر تینوں جمرات پر رمی کی جائے گی، اور 12 ذو الحجہ کو اگر آپ غروب آفتاب سے پہلے آپ نے منا چھوڑ دیا تو آپ وہاں سے نکل جائیں گے اور آپ کا حج مکمل ہو گیا۔ لیکن اگر آپ غروب آفتاب سے پہلے منا نہ چھوڑ سکے تو پھر 13ویں ذو الحج کو بھی آپ کو وہاں پر رہنا ہوگا، اور تینوں جمرات کی رمی کر کے آپ وہاں سے نکلیں گے، اور یہ حج مکمل ہو جائے گا۔ یہ میں نے مناسک آپ کے سامنے مختصراً بیان کی ہے، انہی کی تفصیلات اب ہم اپنے علماء کرام سے پوچھیں گے بھی۔ میرے ساتھ اس وقت دائیں جانب پہ تشریف رکھتے ہیں جناب مفتی نوید عباس صاحب۔ نوید صاحب آپ کا بہت شکریہ، آپ پروگرام میں تشریف لائے۔ ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں مفتی شہریار داؤد صاحب۔
سر آپ کا بھی بہت شکریہ. میرے بائیں جانب تشریف رکھتے ہیں سید سجاد شبیر رضوی صاحب. سر آپ کا بہت شکریہ. اور ہمارے نعت خواں جو ہمارے ساتھ رمضان کی ٹرانسمیشن میں بھی موجود تھے سلمان عالم صاحب. میں مفتی صاحب آپ کی طرف آؤں گا. سب سے پہلے آج یوم عرفہ ہے. میں سب سے پہلا بنیادی سوال آپ سے جو پوچھنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ حج جو ہے، حج جیسی عبادت کے لیے اور حج جیسی عبادت کے اہم ترین رکن کے لیے عرفات کا میدان منتخب کیا گیا ہے، مسجد حرام منتخب نہیں کی گئی ہے، جبکہ مسجد حرام جہاں پہ خانہ کعبہ موجود ہے. تو ہونا تو یہ چاہیے تھا، دماغ تو یہ کہتا ہے کہ حج کا جو اہم رکن ہے اس کا تعلق مسجد حرام سے ہوتا، جبکہ وہ اس میدان کے اندر ہے. اس کی کیا حکمت ہے؟ نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکریہ. ماشاءاللہ آپ نے آغاز میں بہت ساری چیزوں کو بیان کیا ہے. قرآن مجید فرقان حمید نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا. جی، تو جو استطاعت رکھتا ہو اس پر حج کرنا فرض ہے. یعنی جو زیادہ راہ اس کے پاس ہو، گھر میں پیچھے اخراجات ہوں، اور پھر جسمانی طور پر بھی وہ جانے کے قابل ہو، بالکل ٹھیک، تو اس پر حج کرنا فرض ہوگا. پھر اس کی اور بھی بہت ساری شرائط ہیں. خواتین جو ہے وہ کس طریقے سے جائیں گی، ان کے ساتھ محرم ہوگا. تو یہ تو بنیادی چیز ہے. اب جو آپ نے سوال کیا اس کی طرف ہم آتے ہیں. تو میں عرض کروں کہ بنیادی طور پر کچھ یادگاریں ہوتی ہیں، اور وہ یہ حج کیا ہے؟ بنیادی طور پر عبادت تو اللہ کی ہے. ہم نے لبیک اللہم لبیک کی صدائیں وہاں بلند کرنی ہیں اور بلند ہو رہی ہیں. لیکن یہ ذرا دیکھیے تو یہ اللہ نے اپنے بندوں کی یادگاریں چھوڑی ہیں. بالکل صحیح. کہیں جناب حضرت کہیں جناب سیدنا حضرت آدم علیہ السلام اپنی اہلیہ جناب سیدہ حضرت حوا سے ملاقات کر رہے ہیں. جی، تو یہ سلسلے ہیں. پھر اس کے علاوہ آپ دیکھیے کہ جناب سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام وہ جہاں پر ان کی اہلیہ محترمہ چکر لگاتی ہیں تو وہاں چکر لگانا صبح قیامت تک ہم سب کے لیے جو ہے نا وہ ضروری ہو گیا ہے. جہاں وہ تیز چلی وہاں تیز چلنا ہے، جہاں وہ آہستہ چلی وہاں آہستہ چلنا ہے. حالانکہ انہوں نے تو چکر لگائے تھے پانی کے لیے کہ بچے کے لیے پانی موجود نہیں ہے، اور جب وہ 7 چکر لگا کے پہنچی تو بچے کی ایڑیوں میں پانی موجود تھا، زمزم موجود تھا. اب تو پانی کی کوئی حاجت نہیں ہے وہاں، اب تو پانی وافر مقدار میں موجود ہے. تو پھر یہ چکر کیوں لگائے جا رہے ہیں؟ یہ چکر بنیادی طور پر یادگاریں ہیں. تو اسی طریقے سے یہ مقام یہاں اللہ کی خاص رحمت نازل ہوتی ہے. یاد رکھیے کچھ مقامات ایسے ہوتے ہیں اور کچھ دن ایسے ہوتے ہیں. اس دن کا بھی انتخاب اللہ نے کیا، رسول اللہ نے کیا ہے، اور اس طریقے سے اس جگہ کا انتخاب ہوا کہ وہاں رحمت الہی اس دن سب سے زیادہ ہوتی ہے. اب آپ دیکھیے نا وہاں جا کے شیطان کو پتھر مارے جاتے ہیں. جی، اگر دیکھا جائے اعتراض کرنے والے اعتراض کرتے ہیں، وہ تو خود آپ نے سیمٹ کی ایک جو ہے نا وہ بنایا ہوا ہے، ستون ہے. تو وہاں شیطان تو نہیں ہے، مطلب ظاہراً. لیکن وہ عمل جناب سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سر انجام دیا. تو اللہ کے نبی کا عمل، اللہ کے نبی کی اہلیہ جو نبیہ نہیں ہیں بلکہ وہ ولیہ ہیں، نبی کی والدہ بھی ہیں، تو ان کا عمل یہ یادگار بنا دیا گیا صبح قیامت تک کے لیے. اب قربانی ہے، آپ اس کو ذرا دیکھ لیجئے. قرآن مجید فرقان حمید نے ان جانوروں کی عظمت کو بیان کیا ہے جو نشان زدہ ہو جائیں، پھر ان کے ساتھ معاملات دوسرے ہیں. عام جانوروں کی طرح آپ ان کے ساتھ معاملہ نہیں کر سکتے. وہ عزت والے، وہ شرف والے، بلکہ وہ اللہ کے شعار میں سے ہو جاتے ہیں. تو اتنی عظمتیں یہ کیوں ہیں؟ حالانکہ قربانی تو جناب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو لٹایا تھا نا. قرآن مجید فرقان حمید نے جو کہا کہ فلما بلغ معه السعي قال يا بني اني ارى في المنام اني اذبحك فانظر ماذا ترى قال يا ابت افعل ما تؤمر ستجدني ان شاء الله من الصابرين. وہ معاملہ تو ہو گیا کہ اس کی جگہ پر جنت سے جو ہے نا وہ آ گیا، مینڈا ذبح ہو گیا. لیکن اب اس یادگار کو ہم نے صبح قیامت تک قائم رکھنا ہے. وہاں پہ بھی قربانی ہوتی ہے اور روئے زمین پر ہر جگہ جہاں مسلمان بستے ہیں وہ قربانی کرتے ہیں. تو زبیر بھائی گزارش یہ ہے کہ ان جگہوں پر جب بندہ جاتا ہے نا تو اللہ کی رحمت زیادہ وہاں پر نازل ہو رہی ہوتی ہے. اور یہی وجہ ہے کہ حج کیا ہے، اس کا جو زاد راہ ہے وہ کیا ہے. آپ کے پاس زاد راہ پیسوں کی صورت میں، کھانے پینے کی صورت میں ہونا چاہیے، لیکن رب نے کیا کہا؟ وہ تقوی ہے. اور آپ ایک لباس میں یعنی کفن میں گویا آپ ہیں، وہ آخرت کی یاد دلاتا ہے. اور وہ مقام دیکھیے ذرا کھلا ہے تو وہاں آپ کو ایک کیفیت لگتی ہے کہ جیسے ہم یہاں جمع ہے نا، کل میدان معاشر میں بھی ہم نے رب کے حضور جمع ہونا ہے اور جمع ہو کر جواب دینا ہے.